اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فمن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے، سورہ یونس ہے۔ یونس پیغمبر کا نام ہے، ایک پیغمبر گزرے ہیں، اس وجہ سے یعنی ایسی صورت جس کے اندر یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس طرح علامتی طور پر نام ہوتے ہیں، مثلا سورہ البقرہ ہے، بقرہ کا مطلب گائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پوری صورت میں گائے کے اوپر کوئی مضمون لکھا جا رہا ہے، گائے ایسی ہوتی ہے، گائے ایسا نہیں ہے، صرف یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ صورت جس کے اندر وہ البقرہ والا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، بس اتنی بات ہے۔ کبھی کبھی نام کے ساتھ پوری تفصیل بھی ہوتی ہے، اس طرح جیسے سورہ یوسف ہے، دیکھیے نام کے ساتھ پوری وہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے نام رکھے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور 23 سالوں کے اندر نازل ہوئی، اور یہ اصل میں ایک دعوت اٹھی اور ساتھ ساتھ ہدایت دی جا رہی ہیں، ساتھ مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب دیے جا رہے ہیں، جو ان کو مسلمانوں کو مشکل مصیبتیں آتی ہیں ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ بس تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا صبر کرو، دیکھو آگے ہوتا کیا ہے، اور سب کچھ پیچھے اللہ کنٹرول کر رہا ہے سارے سسٹم کو، اور اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہیں کس چیز کی گھبراہٹ ہے، پھر تمہیں زیادہ سے زیادہ انسان کو کیا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے، یہ آخری ڈر ہوتا ہے بندے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مار دے تو سمجھو تمہاری لاٹری نکل آئی، اگر میرے راستے میں تم ہو اور تمہیں کوئی مار دے اس وجہ سے کہ تم میری بات کرتے ہو، ظاہر بات تم اپنی تو بات کرتے نہیں ہو، بات تم اللہ کی کرتے ہو، ان مخالفین کی جو دشمنی ہے یا جھگڑا ہے یا لڑائی ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو آج بھی تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، یہ تو پہلے سلوٹ کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، دور سے دیکھتے تھے کہتے تھے وہ سچا آ گیا، سب سے بڑا سچا آ گیا، سب سے اچھا انسان آ گیا، جب تک آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ 40 سال تک یہ ماحول تھا، 40 سال کی معمولی نہیں عمر ہوتی بندے کی، بالکل پختہ ہوتی ہے۔ بچے ماشاءاللہ بڑے تھے، نبی علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، بچیاں تھیں، یعنی اولاد تھی، لوگوں میں بڑے معزز تھے، اور قرآن میں آیا کہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ آپ بڑے زبردست انسان ہماری قوم میں پیدا ہو گئے ہیں، پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہماری رہنمائی کریں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو ہم پوری جو ہے وہ عزت ہوگی ہماری۔ وہ آپ نے یہ کیا مسئلہ شروع کر دیا، ایسا مسئلہ شروع کر دیا کہ باپ دادا سے بات سنی نہیں، کوئی ایسا دشمن نہیں گزرا ہے اپنی قوم کا جس نے اتنا ادم مچایا ہو اپنی قوم کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مچا دیا۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، اگر ایک بھائی نے بات مان لیا تو دوسرا نہیں مان رہا، دشمن بن گیا بس۔ بیٹے نے بات مان لیا، باپ نہیں مان رہا ہے تو باپ بیٹا دشمن بن گئے۔ یہ کیا بات آپ نے شروع کر دی، چچا ماموں کا رشتہ، ماں دشمن بن گئی، بیٹے کو کہتی ہے جب تک واپس نہیں آؤ گی کھانا پینا بند ہے، کوئی میرے
وہ نہیں ہے مامتا، جب تک واپس نہیں آؤ گے۔ باپ دادا کے دین کو عیب لگاتے ہو، وہ نہیں جانتے تھے، باپ دادا نہیں جانتے تھے، تم زیادہ جان گئے ہو، بس سب سے بڑی بات اس طرح کی ہوتی تھی۔ اور ہمیں نہ سمجھاؤ کہ ہمیں دین نہیں آتا ہے، ہمیں پتا ہے دین کیا ہوتا ہے۔ یہ جو تم شرک لگایا ہوا ہے نا، جو ہمارے اوپر کہتے ہیں شرک کر دیا، وہ کر دیا، کفر کر دیا، تمہارے لیے آگے آ گئے، تو یہ شرک بالکل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو کیسے پایا؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے ہم نے پایا۔ کیا وہ بیوقوف تھے؟ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں۔ اور پھر مثالیں دیتے تھے، کبھی بادشاہ کے پاس فوراً جایا جاتا ہے؟ وزیر کے بغیر کوئی جا سکتا ہے؟ چھت پر سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اس طرح کی مثالوں سے رد کیا کرتے تھے دعوت کو، اور کہا جاتا تھا کہ دیکھو وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ دل کے وسوسے سے جانتا ہے۔ کبھی شارک کے اوپر کسی نے سیڑھی لگائی ہے کہ میں یہ بٹن بند کر رہا ہوں، مجھے سیڑھی چاہیے جی، سیڑھی لگاؤ؟ کیوں جی؟ یہ اوپر والا بٹن بند کروں گا؟ کبھی ہوا ایسا؟ چھت پر سیڑھی اس لیے کہ چھت دور ہے، اب نہیں جا سکتے بغیر سیڑھی کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور دیکھیے اس سورت کی آخری جو آیات ہے اس میں ایک بڑی زبردست آخر میں ایک اعلان کیا گیا۔ ابھی اس کے بعد میں پہلے بات بتاؤں گا مسئلہ کیا تھا۔ ایک اعلان کیا گیا، کل یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو کہہ دو، یعنی قیامت تک آنے والے انسان اس بات کو جان جائیں، کیا قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کیسا، کہتے ہیں لوگ پتہ نہیں جی کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت کی طرف آئے گا، اس قرآن کی طرف آئے گا، ایمان کی طرف آئے گا، اپنی جان کو فائدہ پہنچائے گا، اس کی جان کو فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیے جس طرح گرمیوں میں آپ اے سی کا انتظام کرتے ہیں، پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، کسی پر احسان کرتے ہیں یا اپنے جسم کو ضرورت ہے؟ اسی طریقے گرمی آتی ہے، چھتری کا انتظام کرتے ہیں، سائے کا انتظام کرتے ہیں، سردیوں میں قہوہ پیتے ہیں، سردیوں میں قہوہ پیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں اور گرم چیزیں، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، دھوپ میں بیٹھتے ہیں، اپنے جسم کو سردی لگتی ہے، کوٹ پہنتے ہیں، جرسی پہنتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اپنے جسم کو گرمی اور سردی سے بچانا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بتایا گیا کہ جو اس ایمان عقیدے کی طرف آئے گا نا، وہ اپنی جان کو فائدہ پہنچائے گا، اور وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے اوپر چڑھے گی، کسی اور کے اوپر نہیں چڑھے گی۔ بیٹا گمراہ تو باپ کو جا کے پکڑ لے، وہاں جو نظام ہے دنیا کی طرح نہیں ہے کہ بیٹے کو پکڑنے بھاگ گیا باپ کو پکڑ کے لے جائے، خود ہی آئے گا جی پیچھے، کیونکہ یہ جانتے نہیں، غیب نہیں جانتے کہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کمرے کی کسی جگہ چھپاؤ تو کبھی بھی باپ کو نہ پکڑے، اسی کو جا کے پکڑیں گے، محلے میں چھپاؤ اسی کو جا کے پکڑیں گے۔ باپ کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ جب بیٹے کو پکڑیں گے نا، باپ کو پکڑیں گے نا، بیٹا پیچھے دوڑتا ہوا آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو چھپنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جس جو کرے گا سو بھرے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گمراہ رہے گا وہ اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ میں تمہارے اوپر حوالے دار نہیں ہوں، میں نگران نہیں ہوں تمہارا، میں ذمہ دار نہیں ہوں، بس میرا کام تھا بتا دینا۔ تو اس انداز سے یہ آخری صورت ہے، یعنی آخری آیت ہے، آخری سے پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے رکوع پڑھا ہے اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے لاؤں گا۔ بتایا گیا کہ قل یا ایھا الناس، یہاں بھی سارے انسانوں سے خطاب، یہ آخری رکوع ہے۔ بے شک آپ درس کے بعد آپ کھول کے اپنے گھروں میں جو رکھو کہ یہ پتہ نہیں کون سے قرآن، نہیں، یہ قرآن یہ وہی ہے، قرآن جو آپ کے کمرے میں پڑھا ہو، جو آپ کے کمرے میں پڑھا ہو یہ وہی ہے۔ حافظ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجیے، کوئی آیت ایسی تو نہیں پڑھ لی جو قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قل یا ایھا الناس، اے انسانو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے معاملے میں شک میں ہو، کیونکہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں نیا دین شروع کر دیا جی، پتہ نہیں کون سی نئی نئی باتیں کرتے ہیں جی، پہلے کبھی نہیں سنی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، شک پیدا ہو گیا ہے نا، اگر تم میرے دین کے معاملے میں چاہے خود شک پیدا ہو گیا یا لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے شک
تمہارے اندر آ گیا، پتہ نہیں کون سا دین ہے ان کا، تو سنو کون سا دین ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن سن تو لوگ میں کہتا کیا ہوں، یہ تو ایک معقول انسان ضرور سننا چاہیے، یار کیا کہتا ہے، آخر کہتا کیا ہے یہ، ٹھیک کوئی بندہ اگر دین کی بات کرتا ہے تو یہاں بتایا گیا کہ اگر تم میرے دین کے معاملے میں شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، سن لو، فلا اعبد اللہ، میں نہیں عبادت کرتا ہوں، نہیں بندگی کرتا ہوں، نہیں پکارے لگاتا ہوں اللہ کے علاوہ جن جن کی تم لگا رہے ہو۔ کتنی سادہ بات ہے، کون سی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ وہ کوئی پوری لسٹ تو نہیں بنائی جا سکتی تھی نا، چند نام آئے ہیں جس طریقے سے بھی، جس طرح وہاں ان کے تھے، تو ایک عام بات کہہ دی گئی کہ اللہ کے علاوہ تم جس جس کی بندگی کرتے ہو نا، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں، تم اسماعیل علیہ السلام کی کرتے ہو بندگی میں نہیں کرتا ہوں، تم سورج کے پجاری ہو میں نہیں ہوں، تم چاند کی پوجا کرتے ہو میں نہیں ہوں، تم بڑے بڑے بادشاہوں کی بندگی کرتے ہو، سجدے کرتے ہو یا ان کے وہ کرتے ہو، او میں نہیں ہوں، میرے سے نہ ہمیں امید رکھنا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، نہ، جن جن کی تم بندگی کرتے ہو، معاشرے کی کرتے ہو، اپنے نفس کی کرتے ہو، مال کی کرتے ہو، پیسے کی کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو اللہ کے علاوہ جس کی بندگی، سن لو کون کی ساری کھڑکی، میں نہیں کرتا ہوں، میں اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ چھپے چھپے میں نے کسی کو بتا دیا ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں، جی نہ، میں نہیں کرتا ہوں، اس طرح چوک میں کھڑے ہو کے جہاں موقع ملے گا، لاؤڈ سپیکر آئے گا لاؤڈ سپیکر میں کہوں گا، ریکارڈ آواز ہو رہی ہے پوری دنیا میں جائے گی، یہ درس دے رہے نہیں کرتا، یہ نہیں، تم چلاوے چلاتے، میں نہیں چلاتا ہوں، میں انکاری ہوں، صاف انکاری ہوں، یاد رکھنا، اللہ کے علاوہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، یہ نہیں ہے کہ میں بالکل ہی آزاد ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، میں ایک ہستی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، توفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ اتنا حکیم ہے، ایسے ایسے لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جو تمہیں پیدا کرتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا یہاں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں زندگی دیتا ہے، کیونکہ زندگی کے بارے میں دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ کہ فلاں کی نظر عنایت ہوئی ہے، فلاں کی وجہ سے ہے، یہ پیران دیتا صاحب ہے جی، یہ فلاں کی وجہ سے ہوئے، کہیں نہ کہیں کرتے ہیں، لیکن جس دن فوتگی ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا ہے فلاں نے مار دیا، پوری رات ہائے اللہ ہوتی رہتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، دیکھ لیں، چاہے کوئی پڑھا چاہے پڑھا لکھا ہے، اس کے گھر میں اگر فوتگی ہو جائے گی پوری رات ہائے اللہ ہائے اللہ، اور اگر کہو بڑا افسوس کہتے اللہ نہیں مرضی، اللہ نے، یہاں وہ لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں، سن لو تاکہ پتہ چل جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، اور ساتھ یہ بھی سن لو کہ یہ کوئی میری اپنی رائے نہیں ہے، کوئی میری اپنی تحقیق یا میری ایک بات، مجھے حکم دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، 40 سال سے پہلے میں نے یہ باتیں نہیں کہی، اب حکم آیا اوپر سے، میں تو پہلے ہی نہیں، نبی علیہ السلام پہلے ہی بیزار تھے، نہیں کھاتے تھے نظر و نیاز، کئی موقعوں واقعات آتے ہیں، ایک دو اور بندے بھی تھے وہ بھی نہیں کھاتے تھے نظر و نیاز، آ رہے تھے کوئی ذرا کھا لو نا جی تھوڑی، جیسا یہاں آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں، 11ویں شریف پکی ہوئی ہے، میلاد کا کیک ہے، فلاں ہے، چڑھاوے ہے، تھوڑا چکھ تو لو نا جی، اس طرح کہا ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام اور ایک اور آدمی تھے، زید ان کا نام تھا، تو زید رضی اللہ عنہ سے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا ظالمو، اس جو جانور کاٹا ہے جو آج یہ کھلا رہے ہو، اس جانور نے، اس بکری نے گھاس اللہ کا کھایا تھا، اس نے پانی بھی اللہ کا پیا، اس نے ہوا میں سانس بھی اللہ کے لیے، اس طرح گن گن کے اس نے، تو اس کو ان کے نام کی کر رہے ہو، میں نہیں کھاتا ہوں، نبوت سے پہلے کا واقعہ یقین کرو، تو نبی علیہ السلام تو ان سے بھی زیادہ سخت تھے اس معاملے میں، نہیں کھاتے تھے ان کی اصطلاح، تو بتایا گیا کہ میں بالکل ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی اللہ کے علاوہ کرتے ہو، میں اس اللہ کی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے، ماننے والوں میں سے ہوں، تم انکاری ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں کافر ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر انکاری، ہماری اردو زبان میں نہیں مانتا جی فلاں نہیں مانتا نا، تو اگر کہا جائے فلاں نہیں مانتا تو اتنا وہ برا نہیں محسوس کرتا ہے، اگر کہا جائے فلاں کافر ہے پھر لڑائی پر اتر آئے گا، عربی میں بالکل یہی بات، نہیں مانتا ہے، نہ ماننے والا کافر اور ماننے والا مومن، تو یہ بات وہاں سمجھ آتی، اس وجہ سے وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے،
چونکہ بات سمجھ آ رہی تھی دوسروں کو کہ کیا ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے، تب ذرا وہ شدت نہیں اس میں آتی ہے عربی کے اندر، وہ اس ماحول کے اندر، اس وجہ سے ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ لیکن اگر آج آپ بھی اس دعوت کو کھول کھول کے اپنے علاقے میں بیان کریں گے، اسی طرح آپ کو ابو جہل نظر آئے گا، یقین کرو، تجربہ کر کے دیکھ لو، مخالفت ہوگی، چچا ہو سکتا ہے ساتھ نہ دے، ماموں ساتھ نہ دے، بھائی بھائی دشمن بن جاتے، اور پھر جو دعوت پھیلانے والا ہوگا، یہ فطوری ہے جی، اس نے فطور مٹا دیا ہمارے علاقے کے اندر آگے، یہ بڑا جو ہے نا غلط ہے، اس کو نہ چھوڑو، یہ مسئلہ ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اپنا چہرہ بالکل یکسو ہو کے اللہ کی طرف کر دو، خالص دین کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ بس یہ آج کا درس ہے میرے بھائیوں، کہ اگر یہاں نہیں کہیں سے تحقیق کرو، پوچھو آگے لوگوں سے شرک کیا ہوتا ہے، شرک بتاؤ، شرک کیا ہوتا ہے، جدھر سے بھی ملے نا شرک یہ ہوتا ہے، بس اس کے قریب مت جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یقین کرو، اسی لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا۔ ابھی میں نے ایک چیز پڑھی ہے، پورے قرآن کا یہی مضمون ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک، اگر یہی مضمون نہ ہوا، اسی کے گرد گھومتا جو میں نے بات کی ہے، اور مختصر ترین بات اس قرآن کی ہے لا الہ الا اللہ، یہ مختصر ترین ہے، پورا قرآن اسی کی تشریح ہے، پورا قرآن۔ سورہ فاتحہ دعا ہے جو آپ نماز میں جب آپ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیے۔ تو اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کر دیا، کہتے تو ہو مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، تو اللہ نے لکھ دیا ٹھیک ہے جی، دیکھ لو نوح علیہ السلام انعام یافتہ تھے، 950 سال، وہ تو نہیں تھکے، تم 9 سال بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو دعائیں مانگ، یا اللہ مجھے نوح علیہ السلام کے راستے پر چلا، تو کہ بچوں کا کھیل ہے، بیوی نے نہیں مانا، بیوی بھی ڈوب گئی، بیٹے نے نہیں مانا، بیٹا بھی ڈوب گیا۔ کوئی پتا نیک لوگ کیا راستہ ہوتا ہے؟ آج کہتے ہیں ہمیں پیر صاحب بچائیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں، اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، تو نیک لوگوں کا راستہ پھر یہ ہے نا، کیونکہ بیوی بھی نہیں مانتی ہے تو وہ نہیں بچ سکے گی، بیٹا نہیں مانتا ہے تو بس ختم، کہانی ختم ہو گئی، بیٹا پھر بیٹا نہیں ہے، یعنی وہ دلی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کا بیٹا ہے اور وہ اللہ کی بات کا انکاری ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کو گالی نکالتا ہے، تو بتاؤ آپ اس سے محبت کیسے دلی ہو سکتی؟ ہاں دنیاوی لحاظ سے جو بھی معاملات ہیں، لیکن دلی محبت نہیں ہو سکتی، دلی محبت مومن کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ رشتہ دار نہیں بھی ہے، دور کا ہے، کالا کلوٹا ہے، تب بھی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ اسی اللہ کا ماننے والا جس اللہ کا میں ماننے والا۔ اس کے الٹ کیا ہے، یہ جی ہمارا پیر بھائی ہے جی، پیر بھائی کیا جی، جس پیر کا میں مرید ہوں اس پیر کا یہ بھی مرید ہے، جن کی محبت کی وجہ کیا بنی؟ پیر صاحب۔ ہم کہتے ہیں مومن بھائی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مومن بھائی ہے، یعنی یہ بھی اسی اللہ کا ماننے والا ہے جس اللہ کا میں ماننے والا۔ اس طریقے سے اس میں انشاءاللہ بعد میں اگر موقع ملا اس کو مکمل کر دیا جائے۔ آج کی بات اتنی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے، کسی کی بندگی نہیں ہے، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، نیک لوگوں کو پوجنا نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہر دور کے اندر انسانوں نے نیک ہی لوگوں کو پوجا پکارا ہے، کچھ دوسروں کو بھی کیا ہے، لیکن زیادہ تر مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو پوجتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو پوجتے تھے، لات منات ابل یہ اولیاء اللہ گزرے ہیں، نیک لوگ تھے، ان کی بندگی کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہماری قوم کر رہی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے وہ کیسے کرتے تھے، جو ہماری قوم آج کر رہی ہے، سمجھایا جائے، کہتے ہیں اچھا جی یہ گستاخ ہے جی، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ نبیوں کا گستاخ ہے جی۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ کو پکارو۔ تو جب ان کو شرک سے منع کیا جاتا ہے، یہ الٹی بات کرتے ہیں، پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، آپ کے خلاف کر دیں گے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، یاد رکھیے اس راستے میں گھبرانا نہیں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان خالص، عمل صالح جو بھی کر سکتے ہو کرو میرے بھائیوں، اور حق بات کی تبلیغ کرو جہاں موقع ملے، اللہ موقع دے گا، دیتا ہے اللہ تعالیٰ موقع، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بڑے علماء نے فرمایا یہاں یہ بات سن کے کان پک گئے ہیں، اس کا مطلب ہے صرف علماء کا کام ہے، دوسرے بندے عام بندے کا تو کچھ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ مکہ میں کیا ہوا تھا، جب دعوت ایک دی جا رہی ہے، ہر بندہ یا تو مان رہا ہے یا انکاری ہے، اسے پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا کوئی چکر نہیں، یاد رکھیے، سادہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے رکوع ہیں، اس کے سامنے سجدے ہیں، اس کی نظر و نیاز ہے، اس پر بھروسہ ہے، اس پر توکل ہے۔ اور جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو لکڑی کے اور پتھروں کے بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا اپنے معبود کو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہماری یہ جو قبریں استانے بنی، کون بناتا ہے؟ کہ فرشتے آ کے بناتے ہیں؟ انسان بناتے ہیں، خود بناتے ہیں، مستری بناتا ہے اس کو۔ مستری اور میسن، آپ ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ ہے، مستری اور میسن نے بابا جی کو بنایا تھا، اس کا مزار بنایا تھا، اس کا گنبد بنایا تھا، جس کے بعد وہی مستری سجدہ کرنا شروع ہو گیا اپنے ہاتھوں سے بنا کے۔ یہ پتھر کے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یقین کریں، شرک ہے۔ بات اچھی لگے الحمدللہ کہو، بات اچھی نہ لگے پھر بھی سوچو، یہ نہیں کہ کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، 4 بندوں سے پوچھو بھائی یہ بات میں نے سنی ہے، کیا یہ غلط کہہ رہا تھا، ٹھیک کہہ رہا تھا؟ اس طرح تحقیق کرو، غور و فکر کرو، اپنے اوپر غور کرو، دیکھو ہاتھ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے، ناک کیسی بنائی، کان کیسے، یہ اللہ نے بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ شکریہ ادا کرنا اس کا، کسی اور کے سامنے عزت دار سر نہ جھکے، کسی اور کی پکار نہ لگے، کسی اور، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو بیماری، کسی کو صحت، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، ہر حال میں صرف چیکنگ ہو رہی ہے کرتا کیا ہے۔ اور یقین کرو اگر کسی کو غریب اللہ نے بنایا ہے تو اس کا آسان امتحان ہے دیکھا جائے تو، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ یہ کوئی بری چیز ہوتی غربت تو نبی علیہ السلام دعائیں نہ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا، مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھنا، یا اللہ ایک دن کھانا دے تاکہ پیٹ بھروں، اور دوسرے دن نہ دے، اندازہ لے نہ، ہم تو کہتے ہیں ہر روز ملے، ہر روز، ہمارے نبی پتہ کیسے کہتے ہیں دوسرے دن یا اللہ نہ دے تاکہ میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، جس طرح کہتے ہیں آج مزدوری نہیں ملی، اتنا ٹینشن، ایک دن ملے الحمدللہ، دوسرے دن نہیں ملے پکارو اس کو پسند ہے، خالی واپس آ گئے اللہ کو پکارتے ہوئے، تو آپ کو کیا معلوم اس کو کتنا پسند ہے؟ میرا بندہ مجھے پکار، کسی اور کو تو نہیں پکار رہا نا۔ یہ امتحان آپ پاس ہو گئے، زبردست پاس ہوئے، چند دنوں کے بعد، 1 منٹ بعد اگر موت آ گئی، ہمیشہ کی جنتیں، بڑے بڑے یہ برج خلیفہ اس محل کا کیا مقابلہ کرے گا جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھے، 60 میل اونچے، وہاں آپ کے غلام ہوں گے، آپ کے یعنی لڑکے خدمت کرنے والے، خوبصورت بیویاں ہوں گی، آپ کی اپنی جوانی ہوگی، سونے چاندی کے محلات۔ آج تو بلاک دیکھیں نا آپ نے، مومن کا گھر بنایا جا چکا ہے، 1 اینٹ سونے کی ہے، دوسرا بلاک چاندی کا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ وہ بنائے جا چکے ہیں، ہر بندے کا جنت میں ایک گھر بنایا جا چکا ہے، اور جہنم میں بھی ایک گھر بنایا جا چکا ہے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، جہنم والے گھر میں جاؤ یا جنت والے گھر میں جاؤ۔ اور اتنی اگلا مسئلہ ہے کہ اگر آپ جہنم والے گھر میں چلے گئے، آپ کا بنا بنایا گھر اللہ تعالیٰ وہ کسی اور مومن کو دے دے گا، کتنی اذیت ہوگی کہ یہ میرا، پھر بار بار پورے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی، یہ تیرا محل تھا، اگر تو ایمان پر قائم رہتا تو یہ تیرا تھا، یہ بیویاں تیری تھیں، یہ خدمت گزار تیرے تھے، لیکن تو نے تو دوسروں کو دیکھا دیکھی، جناب سارے چل رہے تھے، جاؤ ادھر جہنم کے آگ کے اندر۔ اس طرح مومن کو بھی کہا جائے گا اس قسم کا کہ دیکھو تیرے اوپر اللہ نے رحم کیا، تھی جنت میں آئے ہو، اور اگر ایمان کی طرف نہ آتے تو وہ دیکھو تمہارا ٹھکانا تھا، اگر وہاں چلے جاتے پھر وہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو جہنمی ہوگا وہ اپنے آپ کو کوسے گا، کبھی اپنے لیڈروں کو لانتے بھیجے گا کہ یہ بے ایمان نہ ہوتے تو میں مومن ہوتا، آواز آئی تھی میرے کانوں میں پڑی تھی کہ ایمان یہ ہوتا ہے، شرک یہ ہوتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن یہ میرا دوست تھا جس نے کہا نہ مانو، یہ میرا لیڈر تھا جس نے مجھے درانے نہیں دیا، تو تیرے اوپر لعنت ہے، ایسے کرے گا۔ کبھی کہے گا یا اللہ میرے قریب کر کے، وہ ہر اپنا اپنا بھگت رہا ہوگا نا علیحدہ علیحدہ زنجیروں کے، یا اللہ میرے قریب اس کو ایک دفعہ کر دے، میں پاؤں کے اندر مسل کے تھوڑا اپنا جو ہے نا میں اپنا غصہ اس کے اوپر نکالوں، اس بے ایمان نے تیرے سے مالک دور کر دیا تھا۔ تو یہ ہونے والا ہے، اس لیے کسی کی نہیں سننی، اپنے آپ سے پوچھو۔ آپ کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، یقین کرو ہر بندے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، فتویٰ دینے والا، کیونکہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے۔ اب 2 علماء ہیں، ایک یہ بتا رہا دوسرا یہ بتا، آپ کدھر جائیں گے؟ آپ اسی کو مانیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔